1984 میں اسلام آباد میں آ گیا تھا. کراچی میں تھا، غم روزگار لیے پھرتا پھرتا کراچی چلا گیا. وہاں سے میں اسلام آباد آ گیا. اسلام آباد سے نا جی مجھے کسی نے بتایا کہ یہ جو پیر میر علی شاہ صاحب ہیں نا جی، ان کے یہاں لنگر بڑا مزیدار ہوتا. ارے واہ. تو چلا جاتا کھانے پینے کے لیے. وہاں سے نا جی میری دوستی ہوگی پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب سے. ہوئی کیسے؟ حضور کی شان میں نا جی انہوں نے جب ایک دفعہ پڑھا نا جی، ٹیلی ویژن پہ میں نے دیکھا، وہ شاید ربیع الاول کا مہینہ تھا، 12 ربیع الاول کی رات تھی. تو میں نے ٹیلی ویژن پہ پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب کو حضور کی شان پڑھتے ہوئے سنا، دیکھا. میرے ساتھ اور بھی بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے. وہ جب ختم ہوئی نا جی بات ان کی، تو مجھے کسی کی سانس کی بھی آواز نہیں آ رہی. بھی اتنے لوگ ہم بیٹھے ہوئے تھے. میں نے ایسے کر کے دیکھا تو سارے کے سارے رو رہے تھے، سب کے سب رو رہے ہیں. اللہ اکبر. میں نے کہا ڈھونڈو پیر صاحب کو، جاتے تو وہاں ہیں ہی. میں وہاں گیا تو اتنا رش بھائی جان، لائنیں لگی ہوئی ان کو ملنے کے لیے. میں کہ یہ تو دن پورا ہی چلا جائے گا. جمعے کی نماز پڑھی تھی، جمعہ کی نماز کے بعد تو میں پیر میر علی شاہ صاحب کے نا جی وہاں دعا مانگنے کے لیے کھڑا. تو ایک بندہ میرے پاس آیا، کہنا ٹھاکر صاحب اتنے کھلتے ہو. وہ میں کہ آیا تو پیر صاحب نے ملن سا، پر رش بڑا ہوتا ہے. وہ کہنا 1 منٹ کھلو جی. وہ گئے نے، انہوں نے جا کے انہوں نے کیا پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب نے میں نہیں کر کے دیکھا. تو انہوں نے کہا بات ٹھیک ہے کل مل سان. وہ میرے الٹور پین، وہ سارے فارغ میرے الٹور پین ہے. اللہ اکبر. وہ میں نے کہا اٹھا کر تو ساڈی ٹیلی فون ہی نہیں چاہنے ہوئے. میں کہ میری کی ضرورت ہے سر. میں یار کتنی باری تین ٹیلی فون کی تھی تو چاہنا ہی نہیں. میں کہ سر معاف کر دینا، وہ میرے کو تے فون بھی جڑا ہے وہ بڑا مزاحیہ جہا ہے پہنا، وہ تے کدی کال آندی ہے کدی نہیں آندی. میں نے کہا تھلے کمرے جولنا تے میں آنا. اب میں نیچے، وہ بندہ مجھے کمرے میں لے گیا، میں وہاں جا کے بیٹھ گیا اور میں باہر ہی بیٹھا ہوں، ابھی اندر نہیں گیا. سر میں نے زندگی میں اگر کوئی بادشاہ دیکھا ہوا نا جی صحیح، تو میں نے پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب کو دیکھا. سفید لاچا، سفید کرتا، سفید پگڑی، دنیا ان کے پیچھے آ رہی ہے. اور وہ سامنے سے جو آ رہے تھے نا جی، وہ میں نے دیکھے تو میرے دماغ میں وہ بات چلی کہ سید سونا، سید سچا، سید سورما. اللہ اکبر. اب وہ آ رہے ہیں، میں کہتا وہ باہر بیٹھے ہوئے. وہ میں کہ سر تسی اندر جا سکتے، میں کس طرح جاؤں؟ میری کی ضرورت ہے. اندر چلے گئے. میں بھی انہوں دے اندر چلا گیا. میں نے کہا یار وہ ایک ڈرامے دے وچ جڑا تو انج کرنا ہے، وہ انج کرنا ہے یار، وہ کی کرنا ہے یار. وہ سب میرے گھر والے بہت ہسنے. پیر جی کہہ رہے ہیں، پیر صاحب دے کول بیٹھے ہیں، گپ شپ ہو گئی. اس لیے نا جی میں ٹائر پنچر دا کام کرتا سا. اچھا. ٹائر دی ایک شاپ سے میری اچھا، بہت پہلے، کئی ہزار سال پہلے دی گل ہے سر. زیادہ نہیں ہو گیا تھوڑا واپس آ جاؤ. زیادہ ہو گیا تھوڑا. ان کے نا جی پیٹرول پمپ تھے اسلام آباد کے اندر. اچھا اچھا اچھا. انہوں نے ایک مشین لگائی جس سے ٹائر کھلتا تھا، ہم ہاتھ سے کھولتے پورا. ہاں تو سسٹم پورا. یس. میں نے ان سے کہا، میں نے کہا حضور ہمیں بھی ایک مشین منگا دیں. تو انہوں نے کسی کہا ٹھاکر صاحب نے مشین منگا کے دے ہوئے ظالمہ. اچھا، یہ جب آپ کا شروع ہو گیا تھا، آپ جب میں آنے لگیا جی سر، اس وقت یہ دکان تھی وہاں پہ؟ ہاں جی، تھیٹر کرتے تھے. ہاں جی، تھیٹر تو میں نے تقریباً تھوڑا لیٹ ہی کیا، لیکن دکان میرے پاس تھی، ٹائر پنچر کی دکان ایف10 مرکز کے اندر. ان کو بھی پتا چل گیا. ہاں جی گزرتے ہیں سر، وہ ابھی وہاں بھائی ریاض صاحب ہیں جب وہاں پہ. ہاں جی، وہی کام ہو رہا ہے، وہی کام ہوتا ہے سر. آنا جانا ہو گیا، دوستی ہو گئی ان سے. ان کی تقریریں میں جس طرح سنتا تھا، میں ان کا اس لیے فین تھا کہ ایک پیر ہیں، ایک لوگ آتے ہیں بقول مولانا طارق جمیل صاحب کے کہ معاشرے تباہ کیسے ہوتے ہیں. معاشرے تباہ ایسے ہوتے ہیں کہ جب ٹیچر اپنے اسٹوڈنٹ کو، پیر اپنے مرید کو اور ڈاکٹر اپنے مریض کو گاہک سمجھنے لگ جائے تو وہ معاشرہ ختم ہے. اب اس کے اٹھنے کے چانس ختم ہو گئے. تو میں نے کہا یہ کون سے مرشد ہیں، پیر ہیں جو اپنے مریدوں کے کہہ رہے ہیں پیراں کو کچھ نہیں ہونا. پیراں کو کیوں ہونا ہے؟ وہ تو آپ
اللہ اور اللہ دے رسول دے ہونے انہوں نے تو آپ بچارے ہر ویلے اللہ نے سجدے چ پے ہونے کہ یا اللہ کوئی سانو بھی دے, کوئی ساڑی روٹی ٹکر بھی چلا. وہ اللہ دے بندے وہ جو کچھ چاہیے اللہ نال گل کرو, اللہ کو ہونا ہے, اللہ تو سوا کسی کو نہیں ہونا ہے. باقی اس طرح کی وہ تقریر کیا کرتے تھے اور میں ان کا فین ہوتا گیا. میں نے ان سے کہا, میں نے کہا مشین, انہوں نے بندے کو کہا, اب وہ 1.5 مہینے کے بعد مجھے ملے, مجھے کہنے وہ ٹھاکر مشین آ گئی ہے. وہ میں کہ کتنے آ گئی ہے سر, لیکن اللہ کو امید ہے آ جاسی. میں نے کہا وہ ظالمہ تو تے مسلمان ہی نہیں ہے, تے فلم کتوں مشین آسی. میں کہا مسلمان نہیں ہے, کہنے وہ اللہ تے امید رکھنا ہے ظالمہ. کلمہ پڑھ. واہ واہ. میں کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کہندا پتر بندیاں تے امید ہوندی ہے, اللہ تے یقین ہوندا ہے. اوئے ہوئے 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 ہوئے. وہ رات ہے عرفان بھائی, وہ رات ہے میری زندگی کی کہ مجھے ایسے لگا جیسے میں نے کانٹوں پہ وہ رات گزاری, کوئلوں کے اوپر میں نے رات گزاری. فجر کا انتظار کر 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 کے وہ 100 سال کی وہ رات ہو گئی. صبح اٹھ کے میں نے وضو کیا اور اللہ کے ہاں میں گرا, 2 نفل میں نے شکرانے کے استغفار کے کیے. میں نے کہا یا اللہ میں تجھ پہ امید کرتا رہا, مجھے تجھ پہ یقین ہونا چاہیے تھا. اس کے بعد میں نے پھر اللہ پہ یقین رکھ کے زندگی شروع کی. حاجی صاحب ہر چیز بدلتی گئی سر, ہر چیز بدلتی گئی. میں مانگتا گیا, اللہ ڈھیر لگاتا گیا. لاہور آ گیا, لاہور سے سلسلہ شروع ہوا. آگے کہاں پوری دنیا 42 ملک گھومے. جس بندے کے پاس کبھی پنڈی سے اسلام آباد آنے کا کرایہ نہیں ہے, میں نے پنڈی ڈرامہ کیا تو اسلام آباد سے پیدل گیا, میں نے اسلام آباد ڈرامہ کیا تو پنڈی سے پیدل آیا. 42 ملک گھومے, پوری دنیا گھومی. صرف انہوں نے سم میری چینج کی, کانسیپٹ چینج کیا. بندوں پہ امید ہوتی ہے. ون ورڈ. سر تیسرے دن جب میں دکان پہ گیا, صبح تو کھوتی ریڑھی والا بھی نہ لکھو, اپنی ریڑھی پہ بیٹھا مشین لے کے پہنچ گئی. سر مدینے جان دو وہ کسے مارنا چاہتے ہو تسی, کسے چھڑتا بیچ. میں نا سر سویڈن سے پیرس جا رہا تھا, 45 منٹ کی ٹوٹل فلائٹ ہوتی ہے, 2 والی سیٹ تھی اور جہاز بھی ایسا تھا, اس کا ہارن کے علاوہ ہر چیز بج رہی تھی, کرسیاں بھی اس کے ہل رہی تھی. میرے ساتھ ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا, اس نے مجھے پوچھا آر یو مسلم؟ میں کہا الحمدللہ. کہنا آئی ایم کرسچن. اس نے ایک سوال کیا,